الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا أول المسلمين. حضرات گرامی، حج کے مہینے اور اس کی حرمت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلتیں اور ان ایام میں اسلام کا کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا انجام پانا، جسے حج جیسی عظیم عبادت کا نام دیا جاتا ہے، اسی سے تعلق ان مہینوں کا ہے کہ اس کی وجہ سے ان مہینوں میں وہ تقدس اور وہ احترام رکھا گیا. تو ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی اشہر حرم میں داخل ہے، یعنی وہ مہینے جو قابل قدر اور قابل احترام ہیں. انہی میں سے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. حج اور اس کی فرضیت اور اس میں انجام پانے والے مناسک اور جو ارکان ہیں ان کا بہت گہرا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کو عظیم القدر نبی برحق ہیں، جن کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا ہے. ان کی زندگی کا، ان کی عظمت کا، ان کی ہجرت کا، ان کی دعوت کا اور ان کی بیت اللہ کی تعمیر میں کردار کا اور ان کی قربانیوں کا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آئینہ دار ہے توحید کی، علمبرداریت کی. جس ماحول میں سیدنا ابراہیم نے آنکھیں کھولی وہ ماحول شرک اور شرک پرستی کا تھا. حتیٰ کہ خود ان کے گھر میں نہ یہ کہ بت پوجے جاتے تھے بلکہ بت بیچے بھی جاتے تھے اور ان کی معیشت کا تعلق گویا بتوں سے تھا. ذرا تصور کیجیے، جس گھرانے کا روزگار کوئی ہو اور اس روزگار کے خلاف اسی گھرانے کی اولاد آواز اٹھائے تو یہ کتنی بڑی مشکل میں ڈال دینے والی چیز ہے. تو سیدنا ابراہیم کے جو والد گرامی تھے آزر، تو وہ بت بناتے تھے اور بت فروش تھے، بت بیچتے تھے. کاروبار ہوتا تھا، روزگار کسی پہ منحصر تھا. تو اگر گھر کا کوئی چشم چراغ اپنے ذاتی گھرانے کے کاروبار کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کا ذرا تصور کیجیے کتنا مشکل کام ہے. لیکن اس مشکل کام کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انجام دیا اور اس مشرکانہ ماحول سے نکلنے کے لیے اور اپنی قوم کو شرک اور اس کی جو ہے حیثیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے عجیب انداز اختیار کیا جس کو قرآن نے نقل کیا کہ ایک رات، ستاروں کی رات تھی. بڑے غور سے سیدنا ابراہیم آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور ان ستاروں کو دیکھ
چمکدار اور روشن تھا، اس کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے ہو سکتا ہے یہی رب ہو۔ یہ انداز اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، لیکن جب رات ڈھلی اور وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ جو ڈوب جائے، جو غائب ہو جائے، وہ رب بننے کی صلاحیت کہاں رکھا۔ اسی طرح پھر جب 14ویں رات تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، بدر کامل سامنے تھا اور چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، اس وقت کہنے لگا اچھا یہ کچھ بڑا ہے اس کے مقابلے میں، لگتا ہے یہ رب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ رات ڈھلی اور چاند کی روشنی غائب ہوئی تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو ڈوب جائے وہ رب بننے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ جب دن کا چاندنا ہوا، سورج بالکل جو ہے وہ چمکنے لگا، کہنے لگے یہ تو بہت چمکدار سورج ہے، ہو سکتا ہے حضرت پر یہ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہو۔ لیکن جب دن ڈھلتے سورج بھی چل پڑا، ڈوب گیا، تو انہوں نے صدا لگائی لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، اس سے میں تعلق نہیں رکھتا، یعنی اسے رب نہیں مان سکتا۔ رب بننے کی صلاحیت نہ ستاروں میں ہے، نہ چاند میں ہے، نہ اس سورج میں ہے۔ رب تو وہی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، وہی رب ہے۔ یہ اپنے قوم کو سمجھانے کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا حضرت ابراہیم نے، اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ بے شک اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کی صفت معبودیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ بنانے میں، نہ مددگار ہے، نہ چلانے میں، نہ انتظام کرنے میں، نہ خیر کو بانٹنے میں، نہ شر کو روکنے میں، نہ دولت دینے میں، نہ علم دینے میں، نہ جو ہے لوگوں سے مدافعت کرنے میں کوئی خدا نہیں ہے۔ جیسا کہ جو ہے اہرمن اور یزدہ مان رکھا ہے لوگوں نے کہ خیر کا خدا کوئی ہے، شر کا خدا کوئی ہے، یا شکتی دینے والا کوئی اور ہے، علم دینے والا کوئی اور ہے۔ جو مختلف دعوے وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں وہ آئے دن کرتے رہتے ہیں، ان کی کتابچے ان چیزوں سے بھرے ہیں اور ان کی زبان ان چیزوں کو بیان سے تھکتی نہیں، وہ سب شرک۔ تو جس ماحول میں سیدنا ابراہیم نے زندگی گزاری وہ توحید کے علم بردار ہو کر اٹھے، اور حتیٰ کہ اپنے گھرانے کی، اپنے گھر کی معیشت کا مقابلہ کیا کہ یہ بت جو ہے یہ پوجنے کے لائق نہیں ہے، یہ پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے۔ تو کوئی چیز اللہ کے علاوہ بحیثیت معبود کے نہ کوئی نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتی، نہ کوئی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی۔ اے نوجوانوں، اپنی توحید کو، اپنی اس وحدانیت کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت کو اپنے دلوں میں سما لو، اور اس وحدانیت پہ، توحید پہ جینے اور مرنے کے مسئلے پاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا قل ان جو ہے کہ محیایا و مماتی ان صلاتی و نسکی للہ، محیایا و مماتی کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی سب اور سب صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی جو ہے توحید کا قائل ہونا حضرت ابراہیم کی دعوت سکھاتی ہے، قرآن کی آیات سکھاتی ہیں۔ ہم اس گفتگو کو، ہم اس عقیدے کو جس طرح ہم اپنا جو ہے تنہائی میں اور خلوت میں اس عقیدے کو رکھنے کے پابند ہیں، اس عقیدے کے اعلان کے ہم جلوت میں اور بعض مسجدوں میں، بازاروں میں، ہم جو ہے ہر جگہ اس عقیدے کو ہم پھیلانے کا حق رکھتے ہیں اور ہم پھیلاتے رہیں گے۔
توحید کی آواز کو ہم بلند کرتے رہیں گے. جو اللہ کی مانے گا اللہ ہر چیز اس کے لیے سرنگو کر دے گا. حضرت ابراہیم کی آزمائشیں بہت آئی. حضرت ابراہیم کو کہاں ڈالا گیا؟ آگ کے علاؤ میں ڈال دیا گیا. ایسا نرالا جو ہے آگ کا علاؤ کہ شاید دنیا نے دیکھا نہ. آپ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے کہ علاؤ میں ان کو ڈالا گیا اور اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلاما. اے آگ اس نبی پہ، اس بندے پہ جو ہے سلامتی اور ٹھنڈک بن جا. آگ کسی کو جلانا ہے لیکن آزمائش ہوئی، حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے اترے تو آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے جلانے میں بھی، اور جب اللہ حکم دے دے تو وہ گلزار بن جاتی ہے. اس لیے آزمائشوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، نہ آزمائشوں کو طلب کرنا چاہیے، بلکہ راہ خدا میں حق کے دعوے کو بلند کرتے رہنا چاہیے اور نعرہ تکبیر، اللہ کی کبریائی کی آواز اور صدا لگاتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.